اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 69 سورہ یاسین۔ یہاں ویسے جو ہم بات شروع کیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تم نے جو کچھ دیکھنا ہے تو افلا تعقلون، بار بار آپ کو اور مجھ کو جیسے 62 میں کہا گیا کہ افلم تکونوا تعقلون، یعنی جنہوں نے جو بے وقوفیاں کی، جنہوں نے جو غلطیاں کی وہ تو کی، افلم تکونوا تعقلون، اب کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی اللہ اجماع تواتر سے کچھ نہیں سکھا رہے ہیں، ہمیں اللہ ہر دور میں اپنی کتاب سے سکھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو جنہوں نے جو کیا سو کیا، تم عقل سے کام نہیں لوگے۔ اور اسی کے ہی ساتھ جو ہم نے اینڈ کیا تھا کہ جسے ہم عمر دیتے ہیں اس کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، تو افلا تعقلون، کیا اب تم عقل سے کام لے کر اپنی زندگی کا آغاز کیا نہیں کرو گے؟ یہ بات بتاتے ہوئے اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، نہیں علم دیا ہم نے اس نبی کو کسی شاعری کا، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، نہ نبی کے لائق ہے کہ نبی کوئی شاعری کریں۔ اور شاعروں کے بارے میں قرآن ہی نے کہا ہے کہ وہ اکثر جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں، کچھ شاعری اچھی ہوتی ہوگی تو ہوتی ہوگی، نہیں تو شاعری میں انسان نہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس حد تک تعریف کر چکا ہے اور کس حد تک وہ برائی کر چکا ہے اور کس حد تک فضول باتیں بھی کر رہا ہے، لغویات بھی بہت کرتے ہیں شاعر۔ تو ہم نے ادھر غور کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ صرف جھوم جھوم کر پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے لینا کہ شاعری انسان جھوم جھوم کے واہ 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 کرتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی اللہ معاف کرے عبد الباسط عبد الصمد کی جو شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پیچھے سے ان کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے تلاوت ہے، لیکن ہم لوگ بھی شریم اور سدیس کی بس آواز کے پیچھے دیوانے ہیں، بے شک اچھی چیز ہے سنیے، لیکن اصل حقیقت تو یہ ذکر للعالمین ہے۔ یعنی ہمیں اول تو سمجھنے پر ترجیح دینی چاہیے کہ نہ علم دیا ہے ہم نے اس نبی کو کسی شاعری کا، وما ينبغی لہ، نہ لائق ہے نہ شایان شان ہے اس نبی کے، ان ہوا، نہیں ہے یہ کلام، الا، مگر ہے یہ کلام، ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت دے کے جاتا ہے، للعالمین نہیں ہے، ذکر و قرآن مبین، اور جبکہ یہ تو ایک نصیحت دے کے جاتا ہے اور کلیئر پڑھنے کی کتاب ہے، اور پڑھنے کی چیز سمجھی جاتی ہے، پڑھنے کی چیز سمجھی جاتی ہے، ڈرائنگ پھر دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہوتی ہے قرآن، پڑھنے کی کتاب مبین، اور وہ مبین ہے جو تمہیں بھی سمجھ آئے گا، جو نبیوں کو بھی سمجھ آیا، جو عام پبلک کو بھی سمجھ آئے گا، صرف درویش اور علماؤں کو سمجھ نہیں آئے گا، عام پبلک تک یہ کلام کو پہنچنا ہے، پہنچانا ہے۔ آگے دیکھیں کہ وہی جو میں بار بار سورہ یاسین جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ ہم مردوں کو بخشتے ہیں، ہم مردوں کو بخشتے ہیں، تو یہ تو زندوں کی کتاب ہے، اور اسپیشلی یہ سورت تو زندوں کے لیے ہے، تو وہی آیت آ گئی، آیت نمبر 70۔ یعنی ہم اس حد تک مذاق اڑانے میں آگے نکل گئے ہیں، یا ہم اتنے بڑے جاہل ہو چکے ہیں کہ جو اس سورہ یاسین، جو یاسین کہہ رہی ہے اسی کے خلاف کر رہے ہیں، جو آیت نمبر 70 میں ہے کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ تو کتاب ان کے لیے ہے کہ تاکہ وہ انذار کریں، تاکہ وہ ڈرائیں، من کان حیا، جو ہے زندہ اس کو ڈرائیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور حجت قائم ہو، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو میرا رب جس چیز کو بتاتا ہے، جیسے سورہ جمعہ ہے، جیسے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کتابیں لاد لی۔ ہم وہی سورہ جمعہ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ بھائی جمعہ ہو گیا ہے، میں نے اب تک سورہ جمعہ نہیں پڑھا، سورہ جمعہ نہیں پڑھا، تم نے پڑھ لیا، میری بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ جو اس سورہ جمعہ میں لکھا ہے کہ تم ان گدوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں لاد لی،
تو وہی چیز ہم کرتے ہیں. یعنی ہمیں اتنی بھی حیا نہیں ہے, اتنی بھی عقل نہیں ہے. سوچئے تو صحیح کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دیں گے. تو اس لیے اس آیت کو بہت ہی آپ لوگوں نے سیو رکھنا ہے. آیت نمبر 70 کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے ہے کہ لینذر, تاکہ وہ انذار کرے, من کان حیا, جو زندہ ہو اور حجت قائم ہو تمام کفر کرنے والوں پر. اب اللہ فرماتے ہیں اولم یرو, کیا ان کفر کرنے والوں کو دکھائی نہیں دیتا کہ انا خلقنا لہم, یہ کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے, مما عملت, اس سے جو عمل کیا ہمارے ہاتھوں نے. یعنی انہیں یہ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ جو ہم نے بنایا, انعامن, چوپائے, فہم لہا مالکن, اور اس کے ہم نے تمہیں مالک بنا دیا اور وہ اس کے مالک بن کر بیٹھے. کیا تم کو اللہ کی اس کریشن سے بھی سمجھ نہیں حاصل ہوتی کہ اللہ کیا ہے, اور اللہ نے زندوں کے لیے کتنا کچھ اللہ نے دنیا میں جاری و ساری رکھا. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہم سب پر انعامات کیے, لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ سورہ یاسین میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان کی تم کو مالک بنا دیا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور ان کے لیے اس میں ہم نے منافع بھی رکھے. وَمَشَارِبُ, اور ان انعاموں میں ہم نے تمہارے لیے مشروب بھی رکھا, یعنی دودھ بھی تم اس کا پیتے ہو, تم اس کے منافع بھی کماتے ہو, تم اس سے کھاتے بھی ہو. تو کلیئر ہر چیز کی دلیل ہم پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی چیزیں ہمارے لیے کس حد تک ویلڈ ہے, کس حد تک ثابت ہے. اور بس بار بار سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا حق مارتے ہیں, اور اللہ ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے جو لوگ ہل ہل کر صرف یاسین شریف کی گنتیاں پوری کرتے ہیں. اور شاید آپ لوگوں کے یہاں ہوتا ہو نہیں ہوتا ہو, ہم میمنوں کے یہاں تو بہت ہوتا ہے 7 مبین سے پڑھنے والا. اب یہ بھائی 7 مبین کیا ہے تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ کوئی اوتھینٹک طریقہ ہے نہیں. یعنی یہ سب ہماری ایجاد کردہ ہے کہ جو کوئی پرابلم ہو تو 7 مبینیں سورہ یاسین کی پڑھو. اللہ اکبر, اور یہی مبین آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلیئر کلام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتا کہ اللہ نے تم پر کیا کچھ نوازشیں کی, اور اس کا پوائنٹ کچھ یوں جاتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اتنا کچھ جاننے اور دیکھنے کے بھی بعد بناتے ہو اللہ کے علاوہ دوسری اتھارٹیز بناتے ہو. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, شاید کہ وہ مدد کریں گے تمہاری. تم اس لیے دوسری اتھارٹی کو سفارش کے لیے حوض کوثر پر اور بھی بہت کچھ تم مسلمان ہو کر بھی عقیدہ رکھتے ہو, اس لیے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے, کام آئیں گے. تو سنو کہ کوئی بھی غیر اللہ لا یستطیعون نصرہم, نہ وہ استطاعت رکھتا ہے ان کی مدد کی. وہم لہم جند محضرون, بلکہ کچھ تو ایسے علماء سو ہیں یا جنہوں نے تعلیم بری دی خود. ایک تو نبیوں ولیوں پر ہم جو الزامات لگاتے ہیں تو ادھر ہمارا ایمان ہے کہ ان کی یہ تعلیمات کے ہی خلاف ہیں. ہمارے نبی نے بھی اللہ کی کتاب کی پیور تعلیم لوگوں کو دی, لیکن انسان وہی نبیوں کے نام لے کر لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ برے ہیں, جنہوں نے بری تعلیم دی, یہ تو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں, بلکہ یہ اللہ کے آگے وہ لشکر ہیں جو اللہ کے آگے بھی جواب دیں گے, حاضر ہوں گے. ان کو اپنی بھی پوری پریزنٹیشن اور پوری بابت بتانی پڑے گی. ان تمام باتوں کے بعد تقریباً سورہ یاسین اینڈ ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو بہت دکھ لگتا تھا انسان کی جہالت پر, اور اسپیشلی اس وقت تو یہودی عیسائی تھے سامنے, مشرکین مکہ, اگر ہم اس کو ہندوز بھی سمجھ لیں, جبکہ سب ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو اللہ کے رسول کو ان عیسائی یہودیوں کے بھی حالات پر اور ان کے تکبر پر, ان کی تکذیب پر اللہ کے رسول کو بڑا رنج ہوتا تھا. آج تو ہم ان کو کافر 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 بول کے مارنے پر تلے ہوئے ہیں, تو اللہ کے رسول کی یہ سنت ہمیں نظر نہیں آتی کہ اللہ کے رسول اہل کتاب پر بھی دل جلاتے تھے اور مشرکین مکہ پر بھی دل جلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اور جو وہ
اللہ کے نبی کو غلط سمجھتے تھے. تمام چیزوں کو لیتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو غم لگ جاتا تھا کہ فلا یحزن کا قولہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس نہ حزن میں ڈال دے آپ کو اے نبی. حزن یعنی غم، غمگین، غمزدہ. پس نہ غمگین کر دے آپ کو ان کی باتیں. انا نعلم، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو یہ سر اور اعلانیہ، جو یہ چھپ چھپا کر حرکتیں کر رہے ہیں، کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پچھلے صحیفوں کی باتیں ہی آپ بتا رہے ہیں، لیکن ان کے بڑے عام پبلک کو ہماری طرح دھوکہ دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں علماء سو عام پبلک کو قرآن سے دھوکے میں رکھتے ہیں کہ ہاں جی قرآن میں تو ایسا ہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اب بڑوں کو بھی بتا دیا اور ہم جیسوں سب کو بھی بتا دیا کہ جو لوگ پڑھنے سے کتراتے ہیں کہ جی اگر میں قرآن پڑھ لوں گا تو مجھ پر اور ذمہ داریاں آ جائیں گی، اور یوں قرآن 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 کر کے اس کی عزت کرتا ہے، تو ہر ایک کے اللہ فرما رہے، ہر ایک کے چھپے اور کھلے راز سب اللہ جانتے ہیں. تو اللہ مجھ کو اور آپ کو ہمت طاقت دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ سکیں، ہم اللہ کے راستے میں کچھ بول کر ایسی بات جائیں جس سے کئی اختلافات دور ہو جائیں، کئی لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یر الانسان، کیا دکھائی نہیں دیتا، کیا غور نہیں کرتا انسان، انا خلقناہ من نطفہ، یہ کہ ہم نے ہی اسے تخلیق کیا نطفے سے. اور جو آگے والا 4 ورڈ ہے نا اس کو ہم جوائن کریں گے کہ نطفے کی پیداوار، نطفے سے اللہ نے تجھے تخلیق کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو اللہ ہی کے بارے میں جھگڑے ڈالنے بیٹھ گیا ہے. یعنی والدین جو تجھے دیتے ہیں تو اسی کی وراثت پر خون خرابے کرتا ہے، جھگڑے ڈالتا ہے. تو اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا، تجھے نطفے سے اللہ نے بنایا اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. اللہ نے تجھے نطفے سے بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور تیری ناقدری دیکھ، تیری بدقسمتی دیکھ کہ تو اللہ ہی کے معاملے میں جھگڑنے والا بن گیا. یہ 1 منٹ کے لیے میں ذرا سا پاز کر رہی ہوں. ہاں جی، تو ہم بات پڑھ رہے تھے کہ اس کو ذرا سا آپ لوگوں نے کمبائن کرنا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور وہ ایک کھلم کھلا جھگڑالو انسان بن گیا، تو اس کو ہم نے تھوڑا میچ کرنا ہے، اس کو کمبینیشن دینا ہے کہ تجھے اپنی اوقات نہیں پتا، تجھے میں نے تخلیق کیا، اپنے لیے تخلیق کیا، اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، اور تو بڑھ چڑھ کر جھگڑے ڈالتا ہے اور کھلم کھلا اللہ کی کتاب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ایکچولی یہ ساری چیزوں نے مجھے تو کم از کم بہت ہی ہمبل کیا تھا، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے دور میں جو ہم نے اپنے طور سے دین سمجھا تھا، ہم ادھر بڑے اسٹرکٹ تھے کہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، ہمارے باپ دادوں نے بتایا ہے، ہم تو حنفی ہیں، ہم تو دیوبند ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم اکڑ کر اپنا بتاتے تھے. تو جب ایسی ایسی آیتیں آتی تھی نا تو وہ ہماری ضد اور انا کو ختم کرتی تھی کہ سچی بات ہے اللہ نے ہمیں نطفے سے اس لیے بنایا اتنے پروسیس کے ساتھ کہ ہم نے کچھ کرنا تھا، ہم اللہ کے ہی خلاف کھڑے ہو گئے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ بالکل بے وقوفی، بالکل بے وقوفی کہ اس بنانے والے کی جنت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور اللہ فرماتے ہیں ایک تو کھلم کھلا جھگڑے پر آ جاتا ہے، اور پھر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے ہی لیے مثالیں بناتا ہے، ہمارے ہی اوپر مثالوں کو چسپا کرتا ہے. یعنی تجھے قرآن کافی نہیں کہ تو اپنے دل سے لا کر اور فضول باتیں اللہ کے اوپر لگاتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کے مقصد کو. یعنی یہ بڑی پیاری آیت تھی، مجھے تو بڑی اچھی لگی تھی. ایسا لگا تھا مجھے اندر سے ایک ڈانٹ پڑی ہے، اور وہ ڈانٹ کہ ہم کسی کی ڈانٹ نہیں سنتے تھے، ہمیں اللہ جب ڈانٹ مارتے ہیں نا وہی اچھا لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے تھے، اور ہمیں حق کا ساتھ تو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ ٹکر کس سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، یہ سوچنا پڑے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہ سمن بکمن عورتیں مرد لے لے کر اس کو مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تیجے کی اعلان کر دیتے ہیں جی زیارت کا یہ دن ہے، تیجے کا یہ دن ہے، 3 سے 4 میں مرد حضرات تو فلاں عورتیں حضرات، پھر سب اپنے اپنے پارے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یاسین لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو ان کو جوائن کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں.
کہ اگر آپ ادھر کنڈولینس کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم پارے لے کر ان کو جوائن کر کر آپ یہ بتاتے ہو کہ ہم تمہاری طرح سمن بکمن ہیں، ہم یہ تماشا کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب وہ نیولے اور سانپ کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو میں اس کو بڑا کنڈیم کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں تماشا یا مذاق ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا خون نکالا جائے اور کسی کو مار دیا جائے، یہ تماشا اور کھیل نہیں ہوتا۔ دو مرغوں کو لڑایا جائے، ایک مرغے کو اتنا زخمی کر دیا جائے۔ تو اسی طرح یہ قرآن لے کر آپ سب کے ساتھ مل کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بھی ختم شریف تمہارے ساتھ دانے پڑ رہے ہیں؟ نہیں جناب، ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ ابراہیم کی سنت ہے کہ جی ہم تم میں سے نہیں ہیں، ہمارا الگ ہی ایمان ہے، ہم بھی قرآن والے، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے، ہم بھی اللہ کو ایک ماننے والے، لیکن ہمارا آپ کا میچنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ آپ اور میں نطفے سے پیدا ہوئے تھے، کچھ اپنا آپ بتانے کہ فکبر کرنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کیسے بیان کرو گے؟ صرف اللہ اکبر بول کر، یا شہداء علی الناس بن کر، لوگوں میں پھر کر کہ جناب یہ گناہ ہے، اور آپ کے پاس پڑھے لکھے کچھ لوگ آ جائیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ ان کو جب بتائیں گے 10 میں سے 2 تو سنے گا آپ کی بات انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیجئے اللہ نے بڑا پیارا مجھ کو اور آپ کو درس دیا کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، اللہ پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم۔ اب اسپیشلی ان لوگوں کی طرف بھی بات چلی گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محنت کرنی پڑی کہ جی اٹھنے کا عقیدہ دینا اس وقت ایک بڑی ہی مشکل نبی کو پیش آ گئی، جو ہمارے دور میں کم از کم بہت ایزی ہو گیا۔ آج کا ہمارا اہل کتاب، آج کا ہمارا عیسائی، ہم تو سب کو دیکھتے ہیں تقریباً سب جی اٹھنے کے قائل ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جی اٹھنے کا قائل نہیں ہے، نہیں تو جو اللہ کو مانتا ہے، اگر اہل کتاب یہودی عیسائی ہمارے فرقے باز مسلمان جو بھی اللہ کو مانتے ہیں وہ جی اٹھنے کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ بیت اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، لیکن جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے، یہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ تو بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ آسان کیا۔ انہوں نے کہا کون اٹھائے گا جب ہم وہ سیدھا ہو چکے ہوں گے؟ تو اس پر جواب آ رہا ہے کہ کل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، یحیی الذی، زندہ کرے گا اس تمام چیزوں کو جن کو تم ہڈیاں اور مٹیاں کہہ رہے ہو، وہ ذات پاک، انشأہا، جس نے پیدا کیا انہیں پہلی بار، وہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کو اللہ تک محدود رکھو، تم اپنی ذمہ داری پر توجہ دو۔ الذی جعل لکم، وہ ذات پاک جس نے تمہارے لیے اتنا تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا، اتنا تمہیں بہترین ساز و سامان سے نوازا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنایا اس نے تمہارے لیے شجر، سرسبز درخت بنایا جس سے تم آگ جلانے کا کام بھی کرتے ہو۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس جب تم اس سے چولہے جلاتے ہو، یعنی اللہ نے تمہارے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی کمی نہیں رکھی۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا نہیں ہے وہ ذات پاک کہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، اس بات پر قادر، اس بات پر قدرت رکھتا، أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، یہ کہ وہ تخلیق کرے ان جیسوں کو، یعنی دوبارہ تخلیق کرے۔ ایکچولی چیپٹر ہمارا دوبارہ تخلیق کا آ گیا ہے۔ اپنی پیدائش کو بھول گیا، عمل اچھے نہیں کر رہا، دنیا میں اللہ کے خلاف جا رہا ہے اور جی اٹھنے کا بھی قائل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہیں، بلا، ہاں کیوں نہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والے، جاننے والے ہیں۔ اور پھر اب اللہ کی بہترین شان کہ انما امرہ، بے شک امر اس کا، حکم اس کا، اذا، جب ارادہ کرتا ہے وہ کسی چیز کا، تو حکم اس کا کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، اس کام کے لیے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایک بچے کی پیدائش کتنے عرصے میں ہونی ہے،
کن فیکون کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ جی الادین کے چراغ کی طرح کوئی چیز نمودار ہو جائے، لیکن اللہ کے پاس ایک باقاعدہ اندازہ ہے، جو آپ سورہ طلاق میں بڑی خوبصورت آیت پڑھیں گے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ تو یہ بڑی چیز ہے کہ اللہ اپنے کام کو پہنچنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تو اس لیے کن فیکون کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ چراغ رگڑو اور ہو جائے، وہ بھی ہو جائے گا، اس کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے کہ آخری سور جو پھونکی جائے گی اور سب چیزیں تباہ و برباد ہوں گی۔ اور اللہ کون سے کام جھٹ پٹ میں کرتے ہیں، کون سے کام کس طرح سے اللہ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، یہ اس تمام چیزوں کو ہم کن فیکون سے تعبیر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنائے، آیت سے آیت کو سمجھنے والا بنائے، اور کم از کم میری یہ دعا اللہ سے ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ میت کے گھروں میں اور دوسرے گھروں میں قرآن کا مذاق اڑانے والوں میں سے نہ کرے۔ اتنی ہمت اور اتنی جرت آپ کو ضرور دے کہ اگر آپ کو کوئی پارا بانٹے یا آپ کو کوئی ختم کے لیے دانوں کی طرف بلائے تو آپ اس کو ہلکا سا یہ کہہ سکیں کہ ہم قرآن کو تھوڑی دیر سمجھ نہ لیں، اتنے لوگ آئے ہیں تو اس وقت کو پروڈکٹیو نہ بنا لیں۔ اور یہ ثواب پہنچانا کہاں سے ثابت ہے؟ اتنا تو بول سکتے ہیں نا کہ ثواب پہنچانا کہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر میرے لیے بھی کرنا۔ لیکن جب یہ پہنچتا ہی نہیں ہے تو خدارا میرے لیے یہ حرکتیں نہ کرنا، اور کم از کم ہم اللہ کے آگے یہ سرخرو ہوں کہ اللہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ پروردگار آپ گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی جمعراتیں، کوئی تیجا اور کوئی ایسے پڑھنا گڑنا نہ کرے، کیونکہ وہ انسان اپنے لیے کرتا ہے اور سمجھ کر پڑھے۔ قرآن کی بے حرمتی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ آپ اور میں اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنی دلیل، اپنی حجتیں قائم کر کر اس کو لوگوں تک ثواب پہنچاتے ہیں۔ بے شک اس وقت یہ تھوڑی سی بات نیو کمرز کو، نیو لسنرز کو بہت دل پہ گراں گزرتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ ہمارے منہ کو بند کر دیں۔ لیکن دیکھیں کسی ایک کو تو پتھر پھینکنا پڑے گا نا، کسی ایک کو تو بات کو انیشیٹ کرنا پڑے گا نا۔ انشاءاللہ سمجھنے والے اسے ضرور سمجھیں گے، اور اپنے گھروں میں اللہ آپ لوگ سب کو زندگی تندرستی رحمتیں دے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے یہاں جانا تو ہے، تو ہمارے گھروں میں کم از کم یہ چیزیں نہ ہوں کہ ہمارے یہاں یہ پارے آئیں اور دانے آئیں۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سے ایسے عمل کرائے اس رمضان میں ہمیں بخش دے، اور اگلی رمضان دیکھنا نصیب کرے، اور اگلی رمضان تک ہمارا IQ لیول اور اللہ بلند کر دے، ہمیں مور اور انٹیلیجنٹ کر دے، اور اللہ تعالی ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے گا، اپنے مومن بندوں میں ہمیں شامل رکھیے گا۔ تو پاک ہے وہ ذات پاک، آخری آیت ہے سورہ یاسین کی کہ پاک ہے وہ ذات پاک، یعنی ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات پاک، بیدہی، ہاتھ میں اسی اللہ کے ملکوت ہے، تمام چیز کا اقتدار، بادشاہت اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل شیء وإلیہ ترجعون، اور تم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومن بندوں میں شامل کر لیجئے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔